बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے جس غلط فہمی کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا تعلق سورہ غاشیہ کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ رسمی سلسلے میں جو روایات ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک ہی روایت ہے، اس کا متن ایک ہی ہے، سند البتہ مختلف ہے۔ جہاں تک ایک روایت کا تعلق ہے تو وہ الوسیط جو کہ واحدی کی تفسیر ہے اس میں ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور جو دوسری سند ہے اس کا متن ایک ہی ہے دونوں روایات کا، وہ ثعلبی کی تفسیر میں ہے، وہ بھی ابی بن کعب رپورٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاہم اس کے بعد جو اسناد کی تفصیل ہے اس میں افراد مختلف ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو وسیط میں اس کا تذکرہ ہے اس روایت کا وہ آپ کے سامنے پڑھے دے رہا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں جو ابن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کرتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الغاشیہ حاسب اللہ حسابا یسیرا، یعنی جس نے سورہ غاشیہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کا ہلکا حساب لیں گے۔ یہ جو روایت ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا الوسیط میں ہے، اس روایت کے بارے میں ابن حجر کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، موضوع روایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں ہارون بن کثیر جو مجہول ہیں، اور دوسرے راوی ہیں سلام بن سلیم المدائینی۔ ان کے بارے میں حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں جو تبصرے نقل کیے ہیں ان میں سے مثال کے طور پر یحییٰ ابن معین کو کہتے ہیں کہ لیس بشیء، اور ایک اور جگہ ان کے بارے میں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، اور محمد بن عبداللہ بن عمار جو ہیں ان کو لیس بحجہ کہتے ہیں، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں کہ غیر ثقہ۔ ابو زرعہ اور ابو حاتم ان کو ضعیف کہتے ہیں، اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ اہل علم ان کو ترک کر دیا تھا، اور امام نسائی بھی ان کو متروک کہتے ہیں، اور ایک اور جگہ ان کے بارے میں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، اور ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جدا، یعنی حدیث کے معاملات میں انتہائی کمزور ہیں، اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ یہ متروک ہیں، یہ وہی رائے جو کہ امام نسائی اور امام بخاری کی ہے، اور ایک اور جگہ پہ عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ کذاب، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اس تفصیل سے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ حافظ ابن حجر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے بالکل گھڑی ہوئی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی روایت اس کا متن بالکل وہی ہے، روایت ثعلبی کی تفسیر میں بھی ہے، اور وہاں پہ جو سند ہے اس میں بھی بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اس سند کے اندر ایک راوی ہیں جن کا نام ہے اسماعیل ابن مجید، ان کے بارے میں کوئی جو جرح ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، نہ تعدیل موجود ہے۔ اور اسی طرح سے معقل ابن عبید اللہ اس میں ایک راوی ہیں جن کو یحییٰ ابن معین جو ہیں وہ کمزور قرار دیتے ہیں، اور اوکیلی اور ابن الجوزی بھی ان کو کمزور قرار دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ روایت بھی پھر قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ غاشیہ کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق جو یہ روایت ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور اگر حافظ ابن حجر کی ہم بات کو اپنے سامنے رکھیں، انہوں نے جب اس کی سند پہ گفتگو کی اور یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک گھڑی ہوئی روایت ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس طرح کی روایات کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور صورتوں کے حوالے سے بھی صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے فضائل سمیٹنے ہیں، ان سے استفادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرنی ہے، تو ان کو ہم سمجھ کے پڑھیں، ان کے پیغام پہ عمل کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس طرح کی روایات کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔